اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول۔ دوسرا حصہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مومن کی مثال جو قرآن کریم پڑھتا ہے ترنجبین یعنی نارنگی کی سی ہے کہ اس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور اس کا مزہ بھی اچھا، اور اس مومن کی مثال جو قرآن کریم نہیں پڑھتا کھجور کی سی ہے کہ اس کی خوشبو نہیں لیکن اس کا مزہ میٹھا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے خوشبودار پودے جیسے گلاب یا یاسمین وغیرہ کی طرح ہے، جس کی خوشبو تو اچھی ہے اور اس کا مزہ کڑوا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائین یا تما کی طرح ہے، جس میں خوشبو نہیں اور اس کا سواد کڑوا ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا حافظ اور اس پر عمل کرنے والا مومن تو خوش رنگ اور اچھے مزے والے پھل کی طرح ہے، اور اللہ کے یہاں بھی مقبول ہے اور لوگوں میں بھی اس کی عزت ہے، اور جو مومن حافظ قرآن نہیں ہے لیکن قرآن کا عامل ہے، اللہ کے یہاں اور لوگوں کی نظروں میں یہ بھی اچھا ہے، اور قرآن پڑھنے والے منافق کا کھلا اچھا ہے لیکن چھپا گندا اور تاریک ہے، اور آخر میں اس منافق کا ذکر ہے جو قرآن نہیں پڑھتا، اس کا کھلا اور چھپا ناپاک ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب یعنی قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سرفراز فرمائے اور اسی کی وجہ سے دوسروں کو ذلیل کر دیں گے۔ مسلم شریف۔ فائدہ، سرفراز اللہ کے حکم سے وہی ہوں گے جو قرآن کے حکموں کو بجا لائیں گے اور اس کی حرام کی گئی چیزوں سے بچا کریں گے، اور اس کے برعکس بد کردار لوگوں کے لیے آخر کار بے عزتی اور بدنامی ہی ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے شروع کی کچھ صدیوں میں ہر جگہ کامیاب کیا اور انہیں سرفرازیاں عطا کیں، کیونکہ وہ قرآن کے حامل اور عامل تھے۔ اس پر عمل کی برکت سے وہ دین اور دنیا کی سعادتوں سے مالا مال ہوئے، لیکن مسلمانوں نے جب سے قرآن کے احکام اور قوانین پر عمل کرنے کو اپنی زندگی سے خارج کر دیا، تب سے ہی ان پر ذلت اور رسوائی کا عذاب سوار ہے۔ کاش کہ ہر مسلمان دوبارہ قرآن کریم سے اپنا رشتہ جوڑے تاکہ اس کی عظمت بحال ہو سکے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف دو شخصوں پر حسد کرنا جائز ہے، ایک وہ شخص جسے اللہ نے قرآن عطا کیا یعنی اسے حفظ کرنے کی توفیق دی تو وہ اس کے ساتھ رات اور دن کی گھڑیوں میں قیام کرتا ہے یعنی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا، وہ اسے اللہ کی راہ میں دن اور رات کی گھڑیوں میں خرچ کرتا ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، یہ حدیث اس سے پہلے 2 جگہ گزر چکی ہے، یہاں اسے قرآن کریم کی فضیلت کی مقبولیت کے لیے لائے ہیں جیسا کہ اس سے واضح ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا، اس کے پاس ہی ایک گھوڑا 2 رسیوں سے بندھا ہوا تھا، تو اس شخص کو ایک بادل نے ڈھانپ لیا، تو وہ بادل اس کے قریب ہوتا تھا اور اس کا گھوڑا بادل کو دیکھ کر اچھلنے کودنے لگا۔ تو جب صبح ہوئی تو وہ آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے اس واقعے کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا، یہ سکینت تھی جو قرآن کی وجہ سے تجھ پر نازل ہوئی، یعنی اللہ کی خاص رحمت تیرے اطمینان قلب کے لیے نازل ہوئی۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ، اس میں ایک تو سورہ کہف کی فضیلت کا اور دوسرے نیک بندوں پر اللہ کی خاص رحمت اور سکینت کے نزول کا بیان ہے، جس سے ان کے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تلاوت قرآن پر اس طرح بادل کی ظاہری صورت میں سکینت کا نزول ایک انوکھا واقعہ یعنی ایک کرامات ہے، جس میں کسی نیک بندے کے اپنے اختیار کا دخل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی مرضی پر مشتمل ہے۔ اسی لیے یہ اصول اٹل ہے کہ معجزے یا کرامات سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، نہ اس سے اس قسم کا کوئی تفتیش کرنا ہی جائز ہے، جیسے بدعتی کرتے ہیں اور سادہ سبھاؤ کے لوگوں کے عقیدوں کو خراب کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔